اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سیف کرشی یوٹیوب چینل میں آپ کو خوش آمدید۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جادو، جنات، شیاطین، چڑیلیں، خبیث، خناس، یہ وہ اسپریچول چیزیں ہیں جو نظر نہیں آتی، باطنی آنکھ سے البتہ نظر ضرور آتی ہیں، لیکن آپ کو اپنی آنکھ سے یہ چیزیں کبھی نظر نہیں آئیں گی۔ لیکن ان کا جو عمل دخل ہے، ان نیگیٹو فریکوینسیز کا ہماری زندگی میں بگاڑ پیدا کرنے کے لیے جو کردار ہے وہ کسی سے ڈھکا چھپا نہیں ہے۔ مطلب یہ ہے کہ ہمارے کاموں میں اکثر اندیکھی فورسز ایسی بندشیں، رکاوٹیں یا اسپیڈ بریکرز پیدا کرتے ہیں کہ جو ہم سے حل نہیں ہو رہے ہوتے۔ نتیجتاً ہم بڑے بڑے عاملین کے پاس جاتے ہیں، اپنا قیمتی سرمایہ ان کے حوالے کرتے ہیں، اور پھر جو ہے جادو کا توڑ، جادو کی کاٹ اور اس قسم کی شیاطین کی بندش اور یہ سب چیزیں ہم وہاں سے حاصل کرتے ہیں اور کرواتے ہیں۔ بسا اوقات وہ چیزیں کام کر جاتی ہیں، لیکن اکثر اوقات دیکھا گیا ہے کہ عامل بھی ایک حد تک کام کرتا ہے اور اس سے وہ پیچھے ہٹ جاتا ہے۔ اب ایسی کنڈیشن میں اگر آپ کو خود کاٹ کرنی ہو، یا آپ کو پہلے تو یہ جائزہ لینا ہوگا کہ ویدر اس عمل کی آپ کو ضرورت ہے بھی یا نہیں، کیونکہ یہ بہت ہی طاقتور، پاورفل اور انتہائی کوئکلی اثر کرنے والا عمل ہے جو میں آج آپ سے شیئر کر رہا ہوں۔ یہ ان لوگوں کے لیے ہے جن کے اوپر بار بار جادو ہو جاتا ہو، جن کو نظر بد کا ایشو ہو، کیونکہ نظر بد کے بارے میں ایک چیز نوٹ کیجیے گا کہ نظر بد کو اگر بہت سارے عرصے تک یوں ہی چھوڑ دیا جائے، یعنی اس کی کاٹ نہ کی جائے، تو یہ جادو میں یا پرماننٹ اثرات میں کنورٹ ہو جاتی ہے، اور دھیرے دھیرے انسان کی جو دکانیں ہیں، کارخانے ہیں، سرمایہ ہے، جاب ہے، اس کے رشتے ہیں، وہ یہ سب کھا جاتی ہے۔ مثلاً کسی انسان کو فرض کریں کہ 2024 میں کسی شادی میں نظر لگ گئی۔ اب نظر کے جو پیرامیٹرز ہیں وہ ڈفرنٹ ہیں، بعض لوگوں کو امیڈیٹ لگ جاتی ہے اور بعض لوگوں کو دھیرے دھیرے اس کا اثر فیل ہوتا ہے۔ تو اس انسان کو میں نے بہت ہی ہنستے کھیلتے دیکھا، پھلتے پھولتے دیکھا، اور وہ اپنی فیملی میں بہت سارے لوگوں کے ساتھ کنیکٹڈ تھا۔ وہ کہتا تھا یار کوئی ایسا دن نہیں گزرتا کہ مجھے اپنے ہی فیملی والوں کے مختلف افراد کے 60 سے 70 واٹس ایپ میسیجز نہ آتے ہو۔ میں نے کہا یار تم تو ماشاءاللہ بڑے پاپولر ہو۔ تو اس کو میں نے تاکید کی تھی کہ تم ہر کسی سے اپنا دل کا حال نہیں کہنا۔ ہوتا یہ ہے کہ ہمارے پاس جو نعمتیں ہوتی ہیں یا کسی چیز سے فائدہ ہوتا ہے تو ہم برملا اس کا بہت سارے لوگوں سے اظہار کرنا شروع کر دیتے ہیں، اور وہاں سے پہلا وہ ہوتا ہے، انفیوژن ہوتا ہے نظر لگنے کا۔ آپ اپنے معاملات جتنا زیادہ لوگوں کے سامنے کھولیں گے اتنا زیادہ نظر آپ کو لگے گی۔ بہرحال وہ صاحب نہیں مانے، اور پھر اچانک کچھ عرصے بعد ابھی ان کا 1-2 ماہ پہلے ٹیلی فون آیا کہ کہنے لگے کہ آپ کی بات درست تھی، میں کسی شادی میں گیا اور وہاں پر ایسے ایسے کچھ بات ہو رہی تھی، تو لوگوں نے کہا کہ یار اس کو بھی دیکھو کہ ان کا جو صاحب، ان کا نام مظفر تھا، کہ یار مظفر کو دیکھو کہ اس کے پاس ماشاءاللہ گھر بھی ہے، گاڑیاں بھی ہیں، فیکٹریاں بھی ہیں، کارخانے بھی ہیں، اور شہر کے تقریباً 3 سے 4 میجر اسپاٹس پر ان کے سیلز پوائنٹ ہوتے تھے۔ تو کہہ رہے ہیں کہ وہ یہ 2024 کے مارچ کی بات ہے، کہتے ہیں وہ دن ہے، آج کا دن دھیرے 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 وہ سب چیزیں مجھے روٹ گئیں، اور ہوتے ہوتے یہ ہو گیا ہے کہ میرا جو کارخانہ، جو میری فیکٹری ہے، وہ بھی اب گروی رکھی جا چکی ہے، اور شہر میں میرے 4 سیلز پوائنٹ تھے جس میں سے صرف ایک میرے کنٹرول میں ہے، باقی سب میرے سے ہاتھوں سے چلے گئے۔ میں نے کہا اتنا جلدی یہ 1 سال کے اندر کس طریقے سے ہوا؟ تو کہتے ہیں کہ جی بس نظر بد، نظر لگ گئی، مجھے کچھ ہو گیا، کوئی معاملہ ہو گیا۔ تو بہرحال ان کو میں نے یہ عمل تعلیم کیا، اور اب ماشاءاللہ ان کی زندگی میں کافی اسٹیبلٹی آ چکی ہے۔ یہ عمل بہت ہی مختصر ہے لیکن کرنا روز پڑے گا، 41 دن کے لیے اس کی مدت ہے، اور اتنا زیادہ آسان عمل ہے کہ آپ کو اس کو کرنے کے لیے کسی عامل کی، کسی کاٹ کی، کسی چیز کی ضرورت نہیں ہوتی۔ اسپیشلی یہ عمل وہاں بہت زیادہ کارگر کام کرتا ہے یا آسانی کے ساتھ عمل کرتا ہے کہ جہاں پر پہلے کسی اور عاملین کی یا کسی چیز کی ہیلپ نہ لی گئی ہو، اور آپ کو ایسا اندیشہ ہو کہ بھئی میرا جو ہسبینڈ ہے وہ اچانک، یا میری جو بیوی ہے، نارملی بیویاں تو خیر وہ شوہروں سے وہ نہیں کرتی ہیں بیچاری، وہ آنکھیں نہیں پھیرتی ہیں، لیکن شوہر حضرات جو ہے نا یہ جلدی آنکھیں پھیر لیتے ہیں، تو ان کے رویے میں تغیر آ گیا ہے، تبدیلی آ گئی ہے۔ میرا شوہر پہلے جیسا نہیں رہا، اپنے گھر والوں کے انفلوئنس میں زیادہ ہے، بے جا انفلوئنس میں، یا دفتر میں لوگ آپ کے دشمن بن جائیں، یا کہ آپ کو معاشرے میں جائز مقام ملتے ملتے رہ جائے، یعنی ابھی آپ کا کام ہوا نہیں ہے اور آپ سے ایسپائر کر رہے ہو
एंटिसिपेट कर रहे हो किसी नेमत को हासिल करने के लिए, वो नेमत आपके करीब आकर आपसे दूर चली जाए, तो ऐसी कंडीशन में ये अमल फ़ौरन काम करता है। और यूँ समझ जाइए कि नज़र बद का मामला कहीं ना कहीं है। कारोबार में रुकावटें फील हो रही हैं आपको, बच्चे नाफरमान हैं, या घर से कीलें निकल रही हैं, कोई पुड़िया में लिपटे हुए किसी के बाल मिल रहे हैं, कोई ऐसी हड्डी मिल रही है, कोई सिरी मिल रही है किसी जानवर की, कहीं कोई नक्श दफन है, तो इसका भी मैं आपको आगे चल के तरीका बताता हूँ कि ये चीज़ें कैसे घर में से निकाल सकते हैं। ये इतना पावरफुल अमल है। करना क्या है कि आपने छोटा सा एक नमक की डली ले लेनी है। नमक की डली तो साबित की होती है, जो पिसा हुआ नमक आप घर में इस्तेमाल करते हैं वो अपने किसी टीस्पून में ले लें, लेकिन 1 या 2 चुटकी हो। अ पिंच ऑफ सॉल्ट जिसे कहते हैं, आधा टीस्पून समझ लें, आधे से भी कलील क्वांटिटी टीस्पून में नमक रख लें। टेबल पर रख लिया आपने नमक, और अपनी नज़रें नमक पे रखिए। ये अमल जो है अव्वल आखिर दुरूद पाक के साथ पढ़ा जाएगा। ख़वातीन गैप डेज में नहीं कर सकती हैं, किसी और से करवा लें। और अदरवाइज़ ये 41 डेज़ का अमल है। मर्द हजरात तो कभी भी कर सकते हैं, अपनी दुकान के लिए कर सकते हैं, ससुराल के लिए, कारोबार के लिए, रिश्तों के लिए, हवाई सफ़र खोलने के लिए, जादू की काट करने के लिए। आपको यानी कि ये मुसल्लमा हकीकत आश्कार हो चुकी है कि जी आपके ऊपर जादू किया जा चुका है, यानी आपके हर काम में ही कोई ना कोई अल्लाह वास्ते का मसला आ जाता है, बैर आ जाता है लोगों का, कुछ और हो जाता है, तो समझ लें कि जी जादू है। या आपको बुरे ख्वाब आते हैं, रात को ख्वाबों में आकर कोई चीज़ डराती है, या कुछ इस तरह का मामला होता है कि आप डर के चौंक के उठ जाते हैं रात को ख्वाबों में से, या घर में से किसी जगह से स्मेल आ रही है, किसी जगह से आपको आहटें आती हुई सुनाई दे रही हैं, बराबर वाले कमरे में कोई नहीं था, अचानक से वहाँ से किताबें गिरने की आवाज़ें आना शुरू हो गई, कोई चीज़ टेबल से जैसे नीचे गिर गई, या बर्तन किसी ने गिरा दिए और वहाँ आप जाएं तो कोई भी ना हो, तो समझ जाइए कि जिन्नात का अमल दखल घर में मौजूद है। तो ऐसे सारे जो सर्कमस्टेंसेस मैंने आपको बताया, यहाँ ये अमल काम करेगा। आपने एक नमक की डली ले ली, या थोड़ा सा नमक आपने टीस्पून में रख लिया, या आपने अपने सामने रखा। अब आपने अव्वल आखिर 11 मरतबा दुरूद पाक के साथ ये अमल करना है। दुरूद पाक वैसा भी पढ़ा जा सकता है, दुरूद इब्राहिमी में ताकीद करता हूँ कि वो पढ़े तो बहुत ज़्यादा तेज़ी से अमल होता है। 41 टाइम्स पढ़नी है आयतल कुर्सी। दुरूद पाक के बाद 41 टाइम्स पढ़ेंगे आयतल कुर्सी, लेकिन हर मरतबा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम के साथ पढ़ी जाएगी। यहाँ तक आपने समझ लिया। इसके बाद सिर्फ 3 मरतबा, हर मरतबा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम के साथ पढ़ेंगे सूरा अल-तग़ाबुन। कलाम पाक में सूरा है, सूरा अल-तग़ाबुन, ये 3 मरतबा पढ़ेंगे। बस इतना सा अमल है। अब आपने इस नमक के ऊपर जो आपके साथ मौजूद है, इसको देखते हुए दम कर देना है। 41 टाइम्स आयतल कुर्सी, 3 मरतबा सूरह तग़ाबुन, हर मरतबा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पूरा पढ़ा जाएगा, और अव्वल आखिर 11 मरतबा दुरूद पाक। अब इसको किसी पानी की बोतल में डाल दीजिए, जो पीने की नॉर्मल पानी बोतल होता है, और ये पानी अगर आपको अपने ऊपर असरात फील हो रहे हैं तो पूरे दिन में ये पानी आपने आहिस्ता आहिस्ता करके फिनिश कर लेना है, पीना है। ये रोज़ाना करना पड़ेगा आपको, पानी रोज़ाना बनाना पड़ेगा। घर में कोई और शख्स है जो सहर का शिकार है, मशहूर है, तो उसको ये पानी पिलाएंगे। अगर मल्टीपल लोग हैं, सबके ऊपर असरात हैं, तो ये थोड़ा थोड़ा पानी डेली सबको पिलाना पड़ेगा आपको। अब आते हैं कि ऐसी प्लेसेस घर में जहाँ पर आपको शुबा है कि यहाँ से बदबू आती है, या यहाँ पर मुझे जाते हुए डर लगता है, तो इस पिए हुए पानी में से थोड़ा सा पानी बचा लीजिए। मतलब अगर 4 गिलास पानी पर आपने नमक मिक्स करके पानी बना लिया है आयतल कुर्सी और सूरह तग़ाबुन दम करके, तो इसका छोटा सा हिस्सा रहने दीजिए बोतल में, उसमें थोड़ा सा और पानी का इजाफा कीजिए, और ये पानी घर के चारों कोनों में छिड़किए। ख़वातीन का ये है कि अगर वो देखें कि हस्बैंड के साथ बहुत ही ज़्यादा मामलात ख़राब हैं, यानी वो बेसिक अज़दवाजी हुकूक भी अदा करने के काबिल नहीं है, या गुरेज़ है, या इज्तनाब है, तो उन बहनों के लिए ये अमल बहुत अक्सीर है। इस पानी के चंद छींटे बिस्तर पर मार दीजिए, और जो आपके खाविंद हैं, जो शौहर हैं आपके, उनको थोड़ा सा पानी पिला दीजिए। इस अमल की मुद्दत 41 डेज़ है। इस दौरान होता क्या है, ख्वाब आना शुरू होंगे, आपको जादूगर का चेहरा भी दिखाया जाएगा, आपको ये भी मालूम चल जाएगा कि आपके घर में अगर अमल किसी जगह दफन है तो वो कौन सी जगह है, वो उसमें आ जाएगा। इस अमल का पार्ट 2 है, जिसमें हम बरामद करते हैं कि आपके घर में कोई तावीज़ तो नहीं दबा हुआ, क्योंकि जिन्नात के थ्रू ये चीज़ें आपके घरों में भेजी जाती हैं। कहीं कोई कीलें तो नहीं गड़ी हुई, कहीं कोई गुड़िया का अमल तो नहीं है,
کیونکہ میاں بیوی کو جدائی کرنے کے لیے گڑیا کا عمل کیا جاتا ہے اور وہ پرانے قبرستان میں لوگ دفن کرتے ہیں. یعنی اتنے زیادہ جو کالے پیلے اعمال ہیں ان کی کسی دن میں آپ کو تفصیل بتاؤں, آپ حیران ہو جائیں گے کہ کس کس طریقے سے لوگ عمل کرتے ہیں. تو جو سیکنڈ ویڈیو اس کی آئے گی اس میں آپ کو بتاؤں گا کہ اپنے لیے آپ کے اوپر کہیں اگر کوئی چیز دفن ہے آپ کے گھر میں یا باہر تو اس کو آئیڈینٹیفائی اور اس کو ٹیبل پر حاضر کیسے کریں گے. تو آج کے لیے ابھی اس عمل کے پہلے پارٹ سے فائدہ اٹھائیے, تو اگر ضرورت ہو تو پھر ہم وہ دوسرا پارٹ بھی انشاءاللہ اس کا کریں گے. لیکن 41 دن میں نہ صرف یہ جادو کا پورا خاتمہ کر دیتا ہے بلکہ اکثر یہ بھی دیکھا گیا ہے کہ جو عامل حضرات ہیں وہ آپ سے آ کر معافی مانگتے ہیں کہ بھئی ہم سے قصور ہو گیا, فلاں بندے نے ہم سے کام کروایا تھا آپ کے لیے تو ہمیں معاف کر دیجئے. کیونکہ اس عمل کی بدولت جس نے بھی جادو کیا ہے اس کی نیندیں حرام ہو جاتی ہیں, وہ سو نہیں پاتا رات کو. اب ایک انسان کتنے دن نہیں سوئے بغیر رہ سکتا ہے؟ 3 راتیں, 4 راتیں, 5 راتیں. اس کے مضر اثرات کوئی بھی نہیں ہے اور اس کی عام اجازت ہے, خاص طور سے اجازت لینے کی ضرورت نہیں ہے. لیکن اگر آپ کو صرف شبہ ہے, شک ہے کہ آپ کے اوپر عمل ہوا ہے یا آپ کی کسی نے بالکل بندش کر دی ہے, دکان بند ہو گئی ہے, تو اس عمل کو دکان میں بیٹھ کر کیجئے اور وہیں پر نمک پر دم کر کے اس پہ چھڑکیے. کارخانے میں کیا جا سکتا ہے, دفتر میں کیا جا سکتا ہے, اسکول میں کیا جا سکتا ہے, یا آپ اپنے گھر میں بھی کر سکتے ہیں. یہ انتہائی تیز اور کارگر عمل ہے, اسے چھوٹا نہیں سمجھیے گا. ہاں پڑھنے میں آپ کو ٹائم تھوڑا سا لگے گا لیکن یہ دیکھیے کہ آپ کو کسی کی ایکسٹرنل ہیلپ نہیں لینی پڑ رہی. تو جادو جنات کے مؤثر خاتمے کے لیے, بندش کے خاتمے کے لیے انتہائی اکثیر عمل میں نے شیئر کیا ہے. مجھے اپنی دعاؤں میں ضرور یاد رکھیے گا اور رہتی کائناتوں تک اور انشاءاللہ آئندہ ویڈیو تک اللہ پاک ہم سب کے ساتھ ہے. بہت شکریہ.